بہار رمضان، بہار رمضان، رحمت و برکت کی غیشان، بہار رمضان، بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ترحم اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان اسلام چینل پر سم سیٹ اسلامک پروڈکشن کی جانب سے خصوصی رمضان نشریات بہار رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فہام قادری۔ ناظرین کرام، آج بڑا اہم دن گزرا، اور یہ اہم دن منسوب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے ہم اور عالم سیگمنٹ میں۔ ہم اور عالم میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جناب علامہ مفتی تنویر حسین اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور آج ہم گفتگو فرما رہے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے مفتی صاحب سے کہ میرا سوال ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، باقی تمام ازواج میں آپ کو کیا جداگانہ اہمیت حاصل ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور ہر ایک زوجہ کو کچھ نہ کچھ خاص خصوصیت جو ہے وہ حاصل رہی ہے، لیکن جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل رہی ہے وہ کسی اور زوجہ کو حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی سب سے کئی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ قرآن نے حضور کی ازواج کو مومنین کی مائیں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور مومنین کی مائیں بننے کا سب سے پہلا جو شرف اور خصوصیت ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا یعنی بات جو ہے، مومنوں کی سب سے پہلی اور بڑی والدہ ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بے شک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ سے نکاح فرمایا تو آپ کی عمر 40 برس تھی، اور حضور کی عمر جو ہے وہ 25 برس کی تھی، سبحان اللہ، اور سبحان جب اللہ۔ تک آپ حیات رہیں آپ نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ۔ آپ اس کی خصوصیت کا اندازہ لگائیں کہ حضور کی اور بھی ازواج ہیں، لیکن یک کے بعد دیگر آپ نے کئی نکاح فرمائے، لیکن جب تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں آپ نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ یہ دوسری خصوصیت ہو گئی۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیاوی امور میں جو چیزیں سب سے زیادہ محبت اور پیاری تھیں ان میں ازواج مطہرات تھیں، اور سب سے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ جس سے آپ محبت فرماتے تھے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا بات ہے، کیا یہ بات ہے، تیسری سبحان اللہ۔ خصوصیت ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق قرآن میں متعدد آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن شان تو سب کی بیان کی گئی ہے، لیکن حوصلہ افزائی اور تعریف کا ہونا یہ ایک الگ باب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھی پیش کیا گیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے لیے کھانا بنا رہی تھی
تو جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا اور آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ کو بھی سلام ارشاد فرماتا ہے اور آپ کی خدمت پر وہ معمور ہے، اس پر ان کی تعریف ارشاد فرماتا ہے۔ یعنی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنا، خانہ داری کرنا، باورچی خانے میں کھانا وغیرہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو کہ دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا، اس کے بعد جب نکاح ہوا آپ کا حضرت ختیجہ الکبریٰ سے، تو اس وقت کیا ماحول تھا، کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ آپ صادق اور امین عرب کے اندر دل عزیز شخصیت کے طور پر تو مشہور تھے، اور بطور نبی آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ آپ کچھ خاص اہمیت رکھتے ہیں یہ سب کو یقین تو تھا، لیکن نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ ابو جہل جیسا شخص بھی آپ کو کچھ خاص ہی مانتا تھا۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، جب کسی موقع پر انشاءاللہ موقع ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور روایتیں سناؤں گا کہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ تو عرب کے اندر جو ہے حضور کی ذات جو ہے مشہور ترین تھی، صادق و امین ہونے کے لحاظ سے بھی، اور خوش اخلاق ہونے کے لحاظ سے بھی، اور مددگار ہونے کے لحاظ سے بھی۔ تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اب جب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں، نکاح ایک عام عرب کی حیثیت سے ہو رہا ہے، ایک عام نکاح، عام عرب کا نکاح ہو رہا ہے، تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے کہ بھئی مرد کے اندر کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، کتنی دولت ہے، کتنی شہرت ہے، اور کیا کیا جو ہے نا اوصاف یہ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد عورت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ عورت کیا کیا اوصاف کی حامل ہے۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب نکاح فرمایا تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرب کی امیر ترین خاتون تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، امیر ترین خاتون تھی، اور تجارت آپ کا یوں کہہ لیں کہ معمول تھا، اور آپ کے قافلے جو ہے وہ روانہ ہوتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ جب آپ نے نکاح فرما لیا تو یہ سارے معاملات حضور کے سپرد ہو گئے، حضور آپ کے وکیل کی حیثیت سے جو ہے نا کاروبار سنبھالتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے پس منظر کے اندر نکاح کے بعد کا جو معاملہ رہا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح سے پہلے جب آپ کی خدمت میں 9 غلام اور 9 کنیزیں جو ہے وہ ہر وقت خدمت میں معمور رہتی تھیں۔ حضرت ختیجہ کی خدمت کرنے کے لیے 9 غلام اور 9 کنیزیں خدمت میں معمور رہتی تھیں۔ اب نکاح کے بعد یہی خاتون جو عرب کی مشہور امیر ترین خاتون ہیں، ان کا معمول تھا کہ خود گھر کے کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی گھر میں روٹی بنانا ہو، آٹا پیسنا ہو، برتن دھونا ہو، اور دیگر کی شوہر کی دیگر خدمات جو ہے وہ انجام دینی ہو، سارے کام خود کرتی تھی۔ غلام اگر کہتے بھی، کنیزیں کہتی بھی کہ یہ خاتون خانہ اگر یہ کام ہمیں کرنے دے دیں آپ تو ہمیں خوشی ہوگی، تو آپ ارشاد فرماتی یہ کام میرے ذمے ہے اور اسے میں باعث سعادت سمجھ کے کرتی ہوں۔ تو یہ یہاں پر ہماری خواتین کے لیے بھی یوں کہہ لیں کہ درس ہدایت ہے کہ جو اپنے ایجوکیشن کے اوپر، جو اپنے جاب کے اوپر اترا کر کہتے ہیں کہ ہم گھر کا کام کیوں کریں، ہم کسی کے نوکر تو نہیں ہیں، ہم نے جو کوئی کسی کی نوکری اختیار تھوڑی کی ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ، آپ کے غلام، آپ کے کنیز موجود ہونے کے باوجود آپ اپنے شوہر کا کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں ہمیں درس ہدایت بھی ہے ہماری خواتین کے لیے کہ گھر کے کام کرنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے امہات المومنین کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج کا طریقہ ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے مفتی صاحب۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش و کوشش کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بہار رمضان نشریات میں۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ اسی طرح انتہائی رمضان تک رہے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان اسلام چینل پر سم سیٹ اسلامک پروڈکشن کی جانب سے خصوصی رمضان نشریات بہار رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فہام قادری۔ ناظرین کرام، آج کی ناشریت کا بابرکت آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نشریات بولا ہے دوبارہ بابرکت لے لو، نشریات کا دوبارہ اچھا، لے لو۔ دوبارہ شروع سے لے رہا ہوں میں۔ تھوڑا آگے پیچھے ہوا نا یہ اس وجہ سے۔ چلو چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان اسلام چینل پر سم سیٹ اسلامک پروڈکشن کی جانب سے خصوصی رمضان نشریات بہار رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فہام قادری۔ ناظرین کرام، آج بڑا اہم دن گزرا، اور یہ اہم دن منسوب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے ہم اور عالم سیگمنٹ میں۔ ہم اور عالم میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جناب علامہ مفتی تنویر حسین اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور آج ہم گفتگو فرما رہے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے مفتی صاحب سے کہ میرا سوال ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، باقی تمام ازواج میں آپ کو کیا جداگانہ اہمیت حاصل ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور ہر ایک زوجہ کو کچھ نہ کچھ خاص خصوصیت جو ہے وہ حاصل رہی ہے، لیکن جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل رہی ہے وہ کسی اور زوجہ کو حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی سب سے کئی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ قرآن نے حضور کی ازواج کو مومنین کی مائیں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، کیا بات ہے، کیا بات اور مومنین کی مائیں بننے کا سب سے پہلا جو شرف اور خصوصیت ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سبحان حاصل ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا یعنی بات جو ہے، مومنوں کی سب سے پہلی اور بڑی والدہ ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بے شک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ سے نکاح فرمایا تو آپ کی عمر 40 برس تھی، اور حضور کی عمر جو ہے وہ 25 برس کی تھی، سبحان اللہ، اور سبحان جب اللہ۔ تک آپ حیات رہیں آپ نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ، آپ اس کی خصوصیت کا اندازہ لگائیں کہ حضور کی اور بھی ازواج ہیں، لیکن یک کے بعد دیگر آپ نے کئی نکاح فرمائے، لیکن جب تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں آپ نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ یہ دوسری خصوصیت ہو گئی۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیاوی امور میں جو چیزیں سب سے زیادہ محبت اور پیاری تھیں ان میں ازواج مطہرات تھیں، اور سب سے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ جس سے آپ محبت فرماتے تھے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا بات ہے، کیا یہ بات ہے، تیسری سبحان اللہ۔ خصوصیت ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق قرآن میں متعدد آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن شان تو سب کی بیان کی گئی ہے، لیکن حوصلہ افزائی اور تعریف کا ہونا یہ ایک الگ باب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام بھی پیش کیا گیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا اور آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کو بھی سلام ارشاد فرماتا ہے، اور آپ کی خدمت پر وہ معمور ہے، اس پر ان کی تعریف ارشاد فرماتا ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنا، خانہ داری کرنا، باورچی خانے میں کھانا وغیرہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جو کہ دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا، اس کے بعد جب نکاح ہوا آپ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، تو اس وقت کیا ماحول تھا، کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ آپ صادق اور امین عرب کے اندر دل عزیز شخصیت کے طور پر تو مشہور تھے، اور بطور نبی آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ آپ کچھ خاص اہمیت رکھتے ہیں یہ سب کو یقین تو تھا، لیکن نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ ابو جہل جیسا شخص بھی آپ کو کچھ خاص ہی مانتا تھا۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، جب کسی موقع پر انشاءاللہ موقع ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور روایتیں سناؤں گا کہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ تو عرب کے اندر جو ہے حضور کی ذات جو ہے مشہور ترین تھی، صادق و امین ہونے کے لحاظ سے بھی، اور خوش اخلاق ہونے کے لحاظ سے بھی، اور مددگار ہونے کے لحاظ سے بھی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اب جب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں، نکاح ایک عام عرب کی حیثیت سے ہو رہا ہے، ایک عام نکاح، عام عرب کا نکاح ہو رہا ہے، تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے کہ بھئی مرد کے اندر کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، کتنی دولت ہے، کتنی شہرت ہے، اور کیا کیا جو ہے نا اوصاف یہ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد عورت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ عورت کیا کیا اوصاف کی حامل ہے۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرب کی امیر ترین خاتون تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، امیر ترین خاتون تھی، اور تجارت آپ کا یوں کہہ لیں کہ معمول تھا، اور آپ کے قافلے جو ہے وہ روانہ ہوتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ جب آپ نے نکاح فرما لیا تو یہ سارے معاملات حضور کے سپرد ہو گئے، حضور آپ کے وکیل کی حیثیت سے جو ہے نا کاروبار سنبھالتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے پس منظر کے اندر نکاح کے بعد کا جو معاملہ رہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح سے پہلے جب آپ کی خدمت میں 9 غلام اور 9 کنیزیں جو ہے وہ ہر وقت خدمت میں معمور رہتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کی خدمت کرنے کے لیے 9 غلام اور 9 کنیزیں خدمت میں معمور رہتی تھیں۔ اب نکاح کے بعد یہی خاتون جو عرب کی مشہور امیر ترین خاتون ہیں، ان کا معمول تھا کہ خود گھر کے کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی گھر میں روٹی بنانا ہو، آٹا پیسنا ہو، برتن دھونا ہو، اور دیگر کی شوہر کی دیگر خدمات جو ہے وہ انجام دینی ہو، سارے کام خود کرتی تھی۔ غلام اگر کہتے بھی، کنیزیں کہتی بھی کہ یہ خاتون خانہ اگر یہ کام ہمیں کرنے دے دیں آپ تو ہمیں خوشی ہوگی، تو آپ ارشاد فرماتی یہ کام میرے ذمے ہے اور اسے میں باعث سعادت سمجھ کے کرتی ہوں۔ تو یہ یہاں پر ہماری خواتین کے لیے بھی یوں کہہ لیں کہ درس ہدایت ہے کہ جو اپنے ایجوکیشن کے اوپر، جو اپنے جاب کے اوپر اترا کر کہتی ہیں کہ ہم گھر کا کام کیوں کریں، ہم کسی کے نوکر تو نہیں ہیں، ہم نے جو کوئی کسی کی نوکری اختیار تھوڑی کی ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ کے غلام، آپ کے کنیز موجود ہونے کے باوجود آپ اپنے شوہر کا کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں ہمیں درس ہدایت بھی ہے ہماری خواتین کے لیے کہ گھر کے کام کرنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے امہات المومنین کی سنت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج کا طریقہ ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے مفتی صاحب۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش و کوشش کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بہار رمضان نشریات میں، اور ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے ثنائے سرور۔ آج ایک بار پھر ایک خوبصورت آواز موجود ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے عقیدت پیش کریں گے جناب محترم محمد امین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ ابتداءً جو ہے آپ سے ہی آپ کی آواز میں کی جائے، تو آپ ہمیں نعت رسول مقبول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، تو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، تو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے گھرانی ہو، سرکار عطا عشق ویسے ہو، اے کاش میں بڑھ جاؤں مدینے کا مسافر، آقا اسی سال میں بڑھ جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بڑھ جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی جیب کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، آقا اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوپ مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوپ مچی ہو، عطار ہمارا ہے
حشر سے کا دستے شہ بطحا سے یہی چیز ملی دستے شہ بطحا سے یہی چیز ملی ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ آخری شارٹ ہے نا سر، یہ تو کمپلیٹ کر دیں اس کو، 2 سینٹینس بولنا جلدی سے۔ ایک سوال رہ گیا نا، چھوڑ دیں سوال کو۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد امین قادری کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتیں اور عقیدتیں پیش کر رہے تھے، مدینے کا کلام سنا رہے تھے کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ اسی طرح انتہائی رمضان تک رہے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔